نیا ریکارڈ، پاکستان سٹاک ایکسچینج کی اونچی اڑان، سٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، پہلی بار 100 انڈیکس 1,91,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,91,150 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، حتمی فیصلہ آج متوقع۔ آئی سی سی کا بنگلہ دیش کے ساتھ نامناسب رویہ، پاکستان کا بڑے فیصلے پر غور۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آج وزیر اعظم سے ملاقات طے۔ محسن نقوی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کی اجازت طلب کریں گے۔ شہباز شریف کی ہدایت پر ورلڈ کپ میں شرکت یا عدم شرکت کا فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے پر بھی غور۔ یہ جو آج کے دور میں آپ کی خدمات ہیں، بلا شبہ اس میں یہ تاثر کہ اس میں کاروباری افراد کے لیے جو لوگ اس تجارت کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے سہولت بھی ہوگی، یہ آرڈر آف دا ڈے ہے۔ بزنسز گیٹ اٹریکٹڈ، دنیا بھر میں وہاں زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جہاں سہولت زیادہ ہے۔ شفاف کسٹمز نظام ملک کی اہم ضرورت ہے۔ جدید کسٹمز نظام پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ عالمی تجارت کے فروغ میں کسٹمز کا کردار کلیدی ہے۔ تجارت میں آسانی سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ کسٹمز کا ادارہ تجارت اور دیگر شعبوں میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ حکومتی کوششوں سے ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب۔ Do a true faith and allegiance to Pakistan, that as a judge of Peshawar High Court of the province of Khyber Pakhtunkhwa, I will discharge my duties honestly, in accordance with that I will abide by the court, that I will not allow my personal interest that I will preserve, protect and defend the constitutional circumstances. I will do right according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Amin. پشاور ہائی کورٹ کے 6 نوتعینات ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایس ایم عتیق شاہ نے نوتعینات ججز سے حلف لیا۔ جسٹس محمد طارق آفریدی، جسٹس عبدالفیاض نے بطور پشاور ہائی کورٹ کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس صلاح الدین اور جسٹس صادق علی نے بھی حلف اٹھایا۔ جسٹس سید مدثر امیر، جسٹس قاضی جواد احسن نے بھی بطور پشاور ہائی کورٹ جج حلف اٹھا لیا۔ علاقوں میں شدید برف باری، بیشتر شہروں میں نظام زندگی مفلوج۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری کا ایک اور سلسلہ، چمن کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ خیبر پختونخوا میں برف باری سے نظام زندگی درہم برہم۔ آزاد کشمیر، گلگت اور گلیات میں سڑکوں کی صفائی۔ پاک فوج کا مختلف علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ کراچی میں سردی کی لہر مزید 1 ہفتہ جاری رہنے کا امکان۔ لاہور میں بھی شدید سردی۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید برفانی طوفان، درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری، 6 سے 10 انچ برف کی پیش گوئی۔ خون جماعتی سردی سے 40 ریاستوں کے 24 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ نظام زندگی مفلوج، رابطہ سڑکیں بند، بجلی غائب، 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کی 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ گورنر کیتھی اور میئر نیو یارک زہران ممدانی نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ نیو یارک میں خطرناک سردی ہے، لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔
آج نیو یارک سٹی کے اسکولوں میں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ سانحہ گل پلازہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کا آج 10واں روز۔ سانحہ میں جہاں تک افراد کی تعداد 73 ہو گئی، مزید 4 افراد کی باقیات سول اسپتال منتقل۔ گل پلازہ سانحہ کے بعد متاثرہ لواحقین اپنے پیاروں کی باقیات حاصل کرنے کے لیے دربدر۔ پولیس سرجن کے مطابق 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا، 16 لاشوں کی شناخت ہو گئی، مزید 55 لواحقین کے ڈی این اے کے نمونے شناخت کے لیے حاصل، 62 کی شناخت اب بھی باقی ہے۔ ناہل مودی کی زیر اقتدار بھارتی اندرونی خلفشار اور ناکام خارجہ پالیسی کی بدولت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار۔ بھارتی سیاستدان اور سابق سینیٹر شانتا چیتری نے بھارتی ناکامی اور عالمی سطح پر تنہائی کو بے نقاب کر دیا۔ کہا، مودی کی تمام تر سفارتی کاری جھوٹے دعووں پر مبنی ہے۔ امریکہ نے بھارت پر ٹیرف لگا کر تجارتی دباؤ ڈالا اور چاہ بہار بندرگاہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ناپاک بھارتی پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ کشمیری عوام کی مزاحمت کا استعارہ بن گیا۔ 26 جنوری بھارت میں بطور یوم جمہوریہ اور مقبوضہ کشمیر میں بطور یوم سیاہ۔ کشمیری شہریوں کے مطابق تاریخ اس غیر قانونی آئینی نفاذ کی یاد دہانی ہے جو جنوری 1950 کو ان پر مسلط کیا گیا۔ کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا تھا، لیکن بھارتی آئین کا جبری اطلاق اس کی نفی تھا۔ بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سلب کر لی۔ طالبان رجیم میں بنیادی انسانی حقوق کی بدترین پامالی، زندگی خوف میں محصور۔ شرپسند افغان ٹولے نے ناجائز تسلط برقرار رکھنے کے لیے جابرانہ ہتھ کنڈوں کو وتیرہ بنا لیا۔ افغان جریدے ہشت صبح کے مطابق طالبان رجیم کے بڑھتے تشدد اور دباؤ پر عوام خوف اور تشویش میں مبتلا ہو چکے۔ ٹیکسی گاڑیوں میں خواتین کو لے جانے پر پابندی، ڈرائیور طالبان کے خوف سے اکثر انکار کر دیتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کو ممکنہ امریکی حملے کا خدشہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو تہران میں خصوصی زیر زمین پناہ گاہ میں منتقل کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق زیر زمین مجموعہ ایک مضبوط کمپلیکس ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی سرنگیں شامل۔ آیت اللہ خامنائی کے تیسرے بیٹے مسعود نے دفتر کے روزمرہ امور کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ایرانی حکام نے سرکاری طور پر ان رپورٹس کی تردید بھی کر دی ہے۔ اسپین کا غزہ امگوڈ میں شمولیت سے انکار۔ ہسپانوی وزیراعظم کی برسلز میں یورپی یونین اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، غزہ اور مغربی کنارے کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینی عوام کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے بنائے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ اسپین انصاف اور خود مختاری کے اصولوں پر قائم رہے گا۔ اور اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں اسرائیلی ٹینکوں نے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے کلینک پر گولہ باری کی۔ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر اہم پیش رفت۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کی اسرائیلی وزیراعظم نیتن سے ملاقات۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے بات چیت کو تعمیری قرار دے دیا۔